علی من لا نبی بعد اما بعد۔ صفحہ نمبر 226 سورہ الرعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 10۔ سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 10، صفحہ نمبر 226۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو چھپائے بات کو، ومن جہر بہ، اور جو کوئی ظاہر کرے اس کو، ومن ہوا مستخف، اور جو ہو چھپا ہوا باللیل، رات کو، وسارب، اور ظاہر کرنے والا یعنی ظاہر پھرنے والا، بالنہار، دن کو۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی مزید تاکید بیان ہو رہی ہے۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا نا، عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کو جانتا ہے، الکبیر المتعال، بڑا ہے، بلند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید فرمائی کہ تم میں سے برابر ہے جو کوئی چھپا کر بات کرے یا جو کوئی آواز کے ساتھ بات کرے، اللہ اس کو جان لیتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اب جو کوئی سرگوشی کرے، سرگوشی نہ بھی کرے، دل کے اندر صرف تصور پیدا کرے، دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہو، وہ بھی اللہ کو علم ہوتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتے ہیں، جو ابھی زبان میں آئی نہیں، جو ابھی زبان تک نہیں پہنچے، سینے کے اندر چھپی ہوئی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ علم ہے۔ اب کسی کے اندر کیا ہے، جب تک وہ اظہار نہ کرے دوسرا آدمی پہچان نہیں سکتا، کوئی آدمی۔ دل کے اندر کیا ہے، اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ویسے کہتے ہیں تمہارے دل میں یہ بات ہے، وہ میں جان لیتا ہوں، ساری شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، کوئی کسی کے دل کی بات نہیں جانتا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول، جو اپنی بات کو چھپائے اللہ اس کو جانتے ہیں، ومن جہر بہ، اور جو اس کو آواز کے ساتھ کرے، اونچی آواز سے کرے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ اب ہمارے کوئی قریب بیٹھا ہو اور آواز کے ساتھ بات کرے تو ہم پہچان لیتے ہیں، دل کے اندر کچھ بات کرے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم سن لیتے ہیں جب وہ ہمارے پاس ہو اور اونچی آواز سے بات کرے، وہ بھی جب کہ وہ بولی بولے جو ہم جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات کوئی جیسا بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، جس لینگویج کو استعمال کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اب ایک انسان بیٹھا ہوا ہے، پاس بیٹھے ہوئے آدمی کی بات کو، آواز کو سن اور سمجھ لیتا ہے، ایک آدمی بولے، دو بولے، تین بولے، چار بولے، پانچ بولے، اب اس کو کسی ایک کی بھی سمجھ آئے گی؟ ایک کی بھی سمجھ نہیں آنی۔ آواز کے ساتھ بول رہے ہیں، پاس بول رہے ہیں، اسی کی بولی میں بول رہے ہیں، لیکن جب اکٹھے تین چار پانچ بول رہے ہیں بندے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، کائنات میں لا تعداد مخلوق اور ان کی بے شمار بولیاں، اور ہر ایک اپنی اپنی بولی میں اپنی اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، سب اللہ کے علم میں، سب کی اللہ سن لیتے ہیں، سب کی اللہ جان لیتے ہیں۔ دل میں کرے، اونچا پڑے، کسی بھی بولی میں ہو، جس طرح کی لینگویج ہو، کچھ بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ علم ہے، اور کسی کو اس کا علم نہیں، کیونکہ اللہ کا علم ایسا علم ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے علم کی انتہا اور وسعت جو ہے اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ بعض لوگ اللہ کی مثال دنیا کے ساتھ بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ پیش کیا کرو، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز بھی نہیں، اس کی مثل کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایک شخص کہنے لگا جی کہ امام صاحب تھے تو وہاں پر ایک مسئلہ پیش آیا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، تو انہوں نے کہا کہ سارے بولو، تم کون سا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟
تو سب نے بولنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا اب کسی کو سمجھ آئی ہے؟ نے کہا جی نہیں سمجھ آئی۔ کہا دیکھو نہیں سمجھ آئی نا، تو اب ایک آدمی بولے اور نمائندگی کرے سب کی۔ ایک بولا، سب کی نمائندگی کی، سارے لوگ آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے۔ تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ دیکھو، ایک بولا تو سمجھ آ گئی، اس نے سب کی نمائندگی کی۔ جب سارے اپنی اپنی بول رہے تھے تو سمجھ نہیں آئی۔ تو ایسا ہی ہے، جب امام پڑھ رہا ہو تو پھر امام نمائندگی کرے، پیچھے خاموش ہے۔ اب دیکھو اپنی مثال اللہ کی مثال کے ساتھ دے رہے۔ اگر یہی مثال لے لی جائے، ایک مسجد والا بھی پڑھ رہا ہے امام، دوسری والا بھی پڑھ رہا ہے، تیسری والا بھی پڑھ رہا ہے، چوتھی والا بھی پڑھ رہا ہے، تو کیا ایک انسان کو بٹھا کے چاروں پانچوں اماموں کی آوازیں سپیکر کے ساتھ سنائی جائے، کیا اس کو سمجھ آئے گی؟ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ مثال کیسے لگے گی؟ پوری کائنات ایک میدان میں جمع ہو جائے، اول سے لے کر آخر تلک، اور مخلوقات میں سے جمیع اقسام کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، حیوانات ہو، جنات ہوں، فرشتے ہوں، کچھ بھی ہو، سب جمع ہو کے اپنی اپنی بولی میں اپنی اپنی ضرورت کا سوال کرے بیک وقت، سب کی اللہ سن لیتے کہ نہیں سن لیتے؟ یہ تو اللہ کی ذات ہے، سب کی سن بھی لیتے، سمجھ بھی لیتے، پوری کرنا چاہے تو پوری بھی کر لیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، فرمایا اگر تمہارا اول سے لے کر آخر تلک ایک میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ سے اپنی اپنی مرضی کے مطابق حاجات مانگے، اللہ سب کو دے دے، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکالو، سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے۔ سمندر میں سوئی ڈالیں، سوئی کے ساتھ ہلکا سا گیلا پان لگے گا تو سمندر میں کتنی کمی ہے؟ کوئی کمی آئے گی؟ فرمایا اتنی کمی بھی نہیں آتی اللہ کے خزانے میں ساری مخلوقات کی من مانی حاجات کو بیک وقت ایک ہی وقت میں پورا کرنا۔ تو یہ اللہ کے علم کی وسعت ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے جو چھپا کر بات کرے یا جو ظاہراً آواز کے ساتھ بات کرے، اللہ سب کو جان لیتے ہیں۔ ومن هو مستخف باللیل، اور جو رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں چھپنے والا ہو یا چھپانے والا ہو، دونوں معنی اس کے آتے ہیں، اللہ اسے بھی جان لیتے ہیں۔ اب ایک انسان ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں وارداتیں رات کو ہوتے ہیں، تاریکی میں ہوتے ہیں، تاریکی میں بہت سے لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں، انسان کو اتنی سمجھ نہیں آتی، لیکن رات کی تاریکی میں چلنے والی چونٹیوں کی پاؤں کی آہٹ کو بھی اللہ سن بھی لیتے ہیں، دیکھ بھی لیتے ہیں، اتنی ساری مخلوق ہے۔ تو رات کی جتنی مرضی تاریکی ہو، کوئی اللہ سے چھپ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ جو کوئی رات کو چھپانے والا ہو، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور جو کھلم کھلا اعلانیہ دن کو گھومنے پھرنے والی، باہر شور کس بات کا، یہ کو منع کرے، جو رات کو باہر پھرنے والا ہے، ساربٌ بِالنَّهَارِ، جو دن کو چلنے والا ہے، پھرنے والا ہے، ظاہر ہونے والا ہے۔ تو جب اللہ تاریکی میں چھپے ہوئے کو جان لیتا ہے تو جو بظاہر ہے، بالکل کھلے عام ہے، اس کو کیوں نہیں جان لیتا؟ تو یہ اللہ کے علم کی کمال وسعت بیان کی گئی ہے۔ آواز اونچی ہو کہ پست ہو، چھپی ہوئی چیز ہو کہ کھلی ہو، سب کا علم اللہ علیم بذات الصدور کو ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،